بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کو کہ وہ ایک سچا نبی تھا۔ ادریس کا کیا معنی ہے؟ درس و تدریس سے نکلا ہے، یعنی پڑھانے کی کثرت کے سبب ان کا لقب ادریس ہوا، اور ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ علم نجوم کا ہے۔ اس وقت یہ علم نجوم غالباً جائز تھا، ان کے معجزات میں سے تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ان کو فرشتے کبھی کبھی آسمانوں پر بھی لے جایا کرتے تھے، اور یہ سلائی کا کام کرتے تھے، اور دل میں ہر وقت تسبیحات پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور یہ جو سلائی کرتے تھے اس کی اجرت کسی سے نہیں لیتے تھے، اور یہ صائم الدہر تھے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور ان کی جو افطاری تھی وہ جنت سے آیا کرتی تھی۔ جنت سے فرشتہ ان کی افطاری لے کر آتا، اور یہ جو ان کی حاجت ہوتی، جو ضرورت ہوتی کھانے کی، وہ کھا لیتے، اور باقی کا کھانا جو تھا وہ جنت میں واپس لے جایا جاتا تھا۔ تو ایک دن کا ذکر ہے کہ یہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے، تو ملک الموت اللہ کے حکم سے انسان کی شکل میں بن کر ان کے پاس مہمان آئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر جب آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام حسب معمول افطاری کرتے، تو جب ان کا کھانا بحشت میں چلا جاتا، لیکن آج یہ ایک ذی قدر مہمان ان کے گھر آیا انسانی شکل میں، اور بالکل ایک نئے مہمان ہیں، تو جو باقی کھانا بچا وہ آپ نے ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا، ملک الموت کو دے دیا۔ تو انہوں نے وہ کھایا نہیں، بلکہ ادریس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس کو ہاتھ میں رکھیں، اور وہ قدم بقدم عبادت کرتے رہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام قدم بقدم عبادت کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، دن چڑھا، صبح ہوئی، تو حضرت ادریس علیہ السلام ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھیں۔ یعنی جس طرح ہمارے گھروں کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں، آپ کو ذرا سیر کرواتے ہیں، تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ آپ کو خدا کی قدرت دکھاتے ہیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے کھیت آیا، گندم کا کھیت تھا، تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے کھاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کھانا دیا حلال کا، وہ آپ نے نہیں کھایا، اور آپ یہاں سے بغیر مالک کی اجازت کے آپ کھانا کھائیں گے، یہ تو حرام ہوگا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ تو آگے کافی دور گئے، آگے ایک اور باغ ملا جو انگور کا باغ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو انگور کھاتے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک کے غیر میں حرام ہے، یعنی کسی اور کی جو ملکیت ہو اس کے اندر تصرف کرنا اس مالک کی اجازت کے بغیر، یہ تو حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کا ریوڑ دیکھا، تو انہوں نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام نے کہ آؤ ایک بکری کھاتے ہیں، یعنی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ بیگانی بکری ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہم اسے نہیں کھا سکتے، منع ہے۔ اس طرح 3 دن تک ہم دونوں باہم گفتگو چلتے رہے، جب کہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے، اور بنی آدم سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ تم کون ہو، آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، کچھ کھاتے نہیں، اور تو انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تمہاری جان قبض کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب ہے اس عرصے میں تم نے کسی کی جان قبض نہیں کی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا
قال کلما بین یدی کانما بیدک خبز، یہ جو روٹی کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی طرح پوری جہان میری مٹھی میں ہے، جب جس کی باری آتی ہے حکم الہی ہوتا ہے تو میں ہاتھ لمبا کر کے اس کی جان کو کھینچ لیتا ہوں، نکال لیتا ہوں۔ اور پھر بولے اے ادریس میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ تب قائم کروں گا جب تو مجھ کو یہ دکھائے گا کہ یہ جان کیسے قبض کرتے اور اس کی سختی کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اور وقت مقررہ کے بغیر کسی کی جان نہیں لیتا۔ تو تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی تو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ادریس کی جان قبض کر لو۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کو قبض کیا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا، دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی تلخی جان کنی کیسی لگی؟ تو وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے ایسے۔ تو ملک الموت نے کہا اے بھائی اللہ کی عزت کی قسم، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھے اس کے دروازے تک لے چل تاکہ میں اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت یعنی جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور شوق اور لگن کے ساتھ مزید زیادہ عبادت کروں۔ پھر ان کو بہشت یعنی جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی تلخی جان کنی کی دیکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، مگر میرا جگر پیاس سے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بے وجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس ضرور آؤں گا، اور حکم الہی سے اپنی نعلین جنت کے دروازے کے باہر طوبہ درخت کے نیچے رکھ کر اندر داخل ہوئے، کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اور نعلین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نعلین کو پھر جنت میں لے کر جنت کے درخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اب تو میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں نہ جائے۔ سو میں دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، دوزخ سے بھی ہو کر آ چکا ہوں، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں چلا گیا وہ باہر واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی اب تو میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے اے اسرائیل تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے، تب اسرائیل علیہ السلام بولے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی يدخل خاتم الانبیاء، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو۔ بہشت میں پھر آواز آئی اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے، اور اس کے بعد ان کی امت، اور دوسرا قول یہاں بھی ہے طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے بہشت میں، اور حق تعالیٰ فرمائیں گے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو ان کے اونچے مکان پر اٹھا لیا۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے ہیں، اور ان کے فرزند جو دنیا کے اندر ان کے ماننے والے چاہنے والے ان کے بیٹے، ان کے فرزند سب ان کی جدائی کی وجہ سے شب و روز رو رو کر گریہ وزاری کر کر کے پریشان حال تھے کہ ایک دن ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو،
میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کی شب و روز دیکھا کرو اور اسے پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ اللعنہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا۔ فرق اگر تھا تو صرف اتنا تھا کہ یہ صورت جو بنائی گئی تھی یہ باتیں نہ کرتی تھی۔ وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی کا عالم دنیا کے کونے کونے میں پھینک گیا۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جاننے والا نہ رہا، علم اور عمل ان سے مفقود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔